اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن کی جو صلاۃ و تسبیح ہے وہ بھی ذرا بتائیں. دیکھیں صلاۃ التسبیح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے چچا حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب جب دونوں سامنے تھے تو کہا چچا میں آپ کو ایک گراں قدر فائدہ مند چیز فائدہ مند تحفہ نہ دوں. تو انہوں نے اظہار کیا اس چیز کا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا اور 10 چیزیں اس میں بتائیں کہ آپ کے اگلے پچھلے ظاہر باطن چھپے ہوئے ہر طرح کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور پھر تلقین فرمائی کہ چچا اسے چاہیں تو آپ روزانہ پڑھیں, چاہے اگر روز نہیں تو کسی جمعہ کو ہر جمعہ کو روز پڑھیں, اور اگر جمعہ کو نہیں تو سال میں ایک مرتبہ لازمی پڑھیں. اچھا اس کا طریقہ کار کتابوں میں بھی موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پر بھی بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہی ہم رکعت 4 رکعت پڑھنی ہے آپ نے. اچھا اس میں صلاۃ التسبیح میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز اگر آپ نے پڑھی ہے نا تو فجر کی نماز سے لے کر جب تک اشراق نہیں ہو جاتا آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نوافل ہیں. اسی طرح سے نماز عصر پڑھنے کے بعد جب تک مغرب کا وقت نہیں آ جاتا اس دوران بھی آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹائم میں آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس تسبیح کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ثنا سے پہلے چاہیں تو پڑھ لیں اور ثنا کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 15 مرتبہ آپ قیام میں پڑھیں گے, پھر آپ رکوع میں جائیں گے رکوع میں پڑھیں گے, پھر رکوع سے اٹھیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. ابتدا میں 15 مرتبہ پڑھیں گے, رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے, رکوع سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے, سجدہ میں جائیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے, سجدہ سے اٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے, پھر سجدہ میں جائیں گے پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. تو یوں آپ کی ایک رکعت میں 75 جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہو گئی. پھر دوسری رکعت اسی طرح سے پڑھی, تیسری پڑھی اور چوتھی پڑھی, اور 300 کی جو تسبیح تھی نا وہ آپ کی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ تسبیح آج کے دن خاص طور پر کیونکہ نبی نے تاکید کی ہے کوشش کریں کہ آج اس تسبیح کو پڑھیں, اس نماز کو پڑھیں, دعائیں مانگیں, خاص طور پر اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کلمات پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تو تسبیح ہی ایسی ہے کہ میزان عمل میں سبحان اللہ کی تو بڑی اہمیت ہے, ویلیو ہے. اور اسی طرح سے آپ کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. مچھلیاں آپ کے لیے استغفار کرتی ہیں اس تسبیح کو پڑھنے کی وجہ سے. اسی طرح سے جب آپ اپنے پیرنٹس کو اگر آپ کے دنیا میں نہیں ہیں اور آپ کی تسبیحات جو آپ نے دل سے پڑھی ہیں اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے کہ کتنی ہی مقبول ہوگی نا وہ, اور جب آپ کو ان کو اصال ثواب پہنچے گا تو وہ کتنی آپ کے لیے کتنی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے, اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کتنے انعامات کی بارش کریں گے. اور جو مشکلات تھیں پریشانیاں تھیں جہاں آپ جکڑے ہوئے ہوں گے مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں گے وہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کریں گے. فکر جعفر میں اس کو نماز امام جعفر تیار بھی بالکل ایگزیکٹلی طریقے کار ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے فرینا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرینا, آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. جناب میری شادی ہو کے فیصلہ آباد سے میں جہلم آئی ہوں. اچھا, تو میرے امی ابو کی قبریں فیصلہ آباد میں ہیں. یہاں سے اگر میں کچھ ان کے لیے پڑھتی ہوں تو کیا ان کے لیے صحیح ہے؟ میرے دل کو سکون نہیں آتا پھر بھی. میں بہت دور ہوں, میرے سے سال بعد چکر لگتا ہے. میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں ہر دعاؤں میں. اور میں نے آج شب برات کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ شب برات کے روزے کتنے ہوتے ہیں, اور میں جتنی بھی یہ باتیں کرتی ہوں میرا کوئی پریشانی نہیں ختم ہوتی. میرے ہسبینڈ کا کوئی کام نہیں لگتا. میں بہت پریشان ہوں. پلیز کچھ ایسا وسیلہ بتا دیں کہ میں پڑھوں اور میرے ہسبینڈ کا کام لگ جائے. ہمارے بہت برے حالات ہوئے, میں آگے روزے آ رہے, میں بہت پریشان ہوں. چلے فرینا, اللہ پاک آپ کے لیے بہت بہت بہتری کرے. اور آج کا تو دن بڑا اچھا ہے, اللہ پاک آپ کو آج کے دن کے صدقے میں آپ کی تمام تر مشکلات جو ہیں وہ حل کریں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم فرینا آپ کے اس مسئلے کے والے سے بات کریں گے. علماء کرام سے جو ہے وہ آپ کے لیے تسبیحات بھی پوچھوں گی, وظائف بھی پوچھوں گی. کہیں مت جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बहन की कॉल आई थी जो बड़ी कंसर्न थी, बहुत रो भी रही थी, और उनका सबसे बड़ा सदमा ये, एक तो ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत है, दूसरा ये वो जेहलू में रहते हैं, उनके वालिदैन की कब्र फैसलाबाद में है। सो ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपना कभी देखूँ, मैं यहाँ पर हूँ और मेरी अम्मी की जो कब्र है वो लाहौर में है, और ऐसे बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर हैं, उनकी माँ बाप की कब्रें हैं, तो वो ऐसा क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ पर भी राष्ट्रपति कोई है वो वहाँ इससे सूरह फातिहा पढ़े, ठीक है, और हदिया कर दे। कहीं भी हो, देखिए ये जिम्मेदारी मेरी आपकी नहीं है, अल्लाह ने मलाइका की जिम्मेदारी रखी और खुदा ने खुद जिम्मेदारी लिया हुआ कि मैं इस सारे सवाब को कबूल करूँगा। ये हम अपनी ड्यूटी अंजाम दें, मलाइका अपनी ड्यूटी अंजाम दें, सब साल सब पहुँच जाता है। कहीं पे भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, जो कुछ भी किया जाए। दूसरा जो वो मसला बयान कर रही थी अपना कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो माह शाबान, ये जो शाबान गुज़रा है, अब तो इसकी 15 शाबान की शब गुज़र गई, लेकिन इस शब में बेहतरीन अमल था ये, रिस्क के हवाले से, सेहत और सलामती के हवाले से, और मुसीबत और आरफात और बलियात से महफूज रहने के लिए। ये सब के लिए, इनके लिए भी है, आजमा कर देखें। और मैं फिर लफ्ज़ आजमाना कह गया, मुशाहिदा है, तजर्बा है, पहले मैं खुद करता हूँ, बाद में नसीहत करता हूँ चीज़ों की। हर महीने की 15 तारीख को, यानी 14 तारीख गुजर जाए, चांद की 15 तारीख, चांद की 15 को, जब 14 का दिन गुजर जाए, 15 की शब लग जाए, नमाज इशा से फारिग होने के बाद सो जाएं और निस्फ शब के बाद उठें, और उठने के बाद बावजू होकर क़िबला रुख बैठकर 3 मरतबा अव्वल व आखिर 14 मरतबा दूर पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करें। इससे पहले काम ये करें कि 300 रुपये अगर हदिया निकाल दें, ज़कात निकालें उस अमल की, सबसे पहले उसको निकालें। और अगर कोई 300 रुपये की इस्तात नहीं रखता तो जो भी निकाल सकता है पहले हम उसकी ज़कात निकालें। ज़कात निकालने के बाद अव्वल व आखिर 14 मरतबा दूर पढ़ने के बाद पहले जो सूरह यासीन पढ़ेंगे उसकी नियत ये करेंगे कि मैं अपनी तूल उम्र के लिए, अपनी सेहत और सलामती के लिए तिलावत करती हूँ, ये करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। फिर सूरह यासीन की तिलावत करें। फिर दूसरी मरतबा जब पढ़ेंगे आप, तो दूसरी मरतबा आप जो पढ़ेंगे इसलिए पढ़ेंगे कि मैं अपने रिस्क में फरावानी के लिए, अपने कर्ज़ों की अदायगी के लिए, रिस्क और रोज़ी की तंगी दूर हो जाए, मेरे लिए माली असबाब पैदा हों, ठीक है। फिर इस नियत से पढ़ेंगे आप उसको। फिर जब तीसरी मरतबा पढ़ेंगे तो ये नियत करेंगे कि मैं हर तरह की आफातों, बलियातों, अर्जी और समावी से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की नज़र बस से महफूज रहने के लिए मैं इसको तिलावत कुरान कर रही सूरह यासीन की कुर्बतन इल्लल्लाह। पढ़ने के बाद खातून जन्नत दुख्तर रसूल जनाब फातिमा सलामुल्लाह की बारगाह में हदिया पेश कर दीजिए कि मैं ये तोहफ़ा पेश करता हूँ, ये करती हूँ उनकी बारगाह में, रसूल खुदा की बारगाह में, बिलखुसूस उनकी बेटी की बारगाह में। इतना ज़बरदस्त ये मुजरब अमल है, ठीक है। शाबान की रात गुजर गई, दिन से गुजर गई उनके लिए बायस से, लेकिन हर बरल शबत इतना ज़बरदस्त ये अमल है कि जो कोई भी खुद खुदा की तरफ से करामा देखेगा, मौसा देखेगा। ये तो रिस्क फरावानी के लिए, सेहत के लिए, मुसीबत बलाव के लिए, तूल उम्र के लिए बेहतरीन वजीफा है ये। सही। क्या कि नूर भाई, जैसे हमारी बहन की कॉल, इनके लिए भी, और वैसे भी आज के दिन का वजीफ़ा, ये तो उन्होंने बताई, बड़ी ज़बरदस्त मुजरब अमल है, लेकिन और क्या कुछ, क्या तस्बीहात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिस्क के हवाले से या अल्लाह या मालिकू या रज़्ज़ाकू, या अल्लाह या मालिकू या रज़्ज़ाकू, या अल्लाह या मालिकू या रज़्ज़ाकू, कम से कम दिन में 5 तस्बीहात, जिसकी हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें। वरना आप चलते उठते बैठते या अल्लाह या मालिकू या रज़्ज़ाकू पढ़ते रहें। अगर खुदा न खास्ता ये मामलात जादू की वजह से हैं, जिस तरह हम देखते हैं, और ये माशी का बड़ा अलमिया है कि हासिद मोमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, हसद के ज़रिए लोग करवा रहे होते हैं और जाके आमिलीन से। उसके सबसे बेहतरीन तोड़ सूरह बकरा है। आप सूरह बकरा, अच्छा हदीस में है, इसको चलाएं या पढ़ें या उसकी समाअत करें। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ें नहीं, सबसे पहले तो आप तो कुरान पढ़ना सीखें, और वरना आप इसको चलाएं। जब आप चलाएंगे तो हुजूर की हदीस है कि शैतान घर से भाग जाता है, वो घर कभी बर्बाद नहीं होता। सेकंड ये कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। कुल अल्लाहु वल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, 21 मरतबा पढ़ के दम करते रहें। अगर ऐसे मरीज़ जैसे लोग होते हैं, वो कमा रहे होते हैं, बेबरकती बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम राशन लाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, हम पैसे रखते हैं, कभी कभी चोरी के मामलात हो जाते हैं, उसमें नाइत्तफ़ाक़ी ख़बीस शयातीन जिन्नात करते हैं। तो फिर ये कि 41 टाइम्स सुबह शाम 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। आपने वजीफ़ा पूछा
سب سے بہترین وظیفہ ہے جب بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی وظائف پڑھیں، جیسے آپ نے پڑھا یا اللہ یا مالک، یہ اپنے والد یا والدہ کو اصالِ ثواب کر دیں، سب سے بہترین۔ اچھا ایک اور بھی جملہ کہوں گا، شاید آپ کے لیے حیرانگی ہو، مردوں کے علاوہ زندوں کو بھی اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، یعنی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں دعا کو میں نے پڑھا یا اللہ یہ مالک رضا کو پڑھا، حسان بھائی ہمارے نعت خواں ہیں، اللہ ان کی آواز میں لہن عطا فرما، ان کو برکت عطا فرما۔ تو ایسا بھی اگر آپ کے والد اور والدہ زندہ ہیں تو آپ پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں۔ آپ اپنے لیے سال ثواب کر سکتے ہیں، اپنے لیے تو سب سے دیکھیں، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ابراہیم کی دعا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ سال ثواب ہے۔ اور سب سے پہلے آپ اپنے لیے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولی والدی میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور سارے مومنین یوم یقوم الحساب کہ جب ان کو اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کرے گا، تو سب سے پہلے اپنی بخشش، اور جو بھی پڑھیں، اب بڑا اچھا آپ نے یہ سوال اٹھایا، جو بھی پڑھیں اپنے لیے بھی دعا کریں کہ میرے مولا میری بخشش فرما، پھر والدین کی بخشش فرما۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص والد یا والدہ کو اصالِ ثواب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسرا سب کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اگر وہ ان سے دعا کے لیے کہیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی، یہ میرا ایمان ہے۔ میں کیسے کا پتہ بتاؤں گا کہ جو آپ وہ دعا کریں گے وہ اپنی ذات میں کیسے بھی ہوں، مگر مجھے میرے نبی نے بتایا ثلاث دعوات مستجابات لہن، کہ ماں باپ بچوں کے لیے اور طاقتور ہو جائے تو پہنچاتے ہیں۔ ہاں ماں باپ، خاص طور پہ والد کے لیے فرمائیں، دعوت الوالد، جن کے والد زندہ ہیں اگر ان کے والد دعا کریں تو وہ دعا فرض سے عرش تک جاتی ہے۔ دعوت المظلوم، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی دعا فرض سے عرش تک جاتی ہے۔ دعوت المسافر، جو اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہیں وہ دعا کریں، وہ دعا فرض سے عرش تک جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دعا کے لیے کہیں، علماء کے لیے، علماء کے پاس جائیں اور جو ہو سکتا ہے کرتے رہیں، اچھا بولتے رہیں، اچھا کرتے رہیں، اللہ کی مخلوق کو نفع دیتے رہیں۔ کتنی پیاری بات ہے جی جواد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید میں آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خلقت سے پہلے اس کا رزق دنیا میں بھیج دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حشرات الارض کو پتھر اور چٹان کی تہ میں چونٹی کے منہ میں ذرے کو ختم نہیں ہونے دیتا، وہ انسان کو رزق سے محروم کرے گی؟ ممکن نہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوچنا محال ہے۔ البتہ کچھ اسباب مشکلات ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس کے لیے کچھ اسباب اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آزمائش کے زون میں ہیں، یا ہو سکتا ہے جناب کوئی آپ کی طرف سے خطا ایسا ہوا ہے۔ تو دونوں تین چیزوں کو دیکھیں، وظائف جو علماء کرام نے بتایا ان پہ بھی عمل کریں۔ اگر نماز فجر کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو نماز فجر کی پابندی کریں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ بھی خطا کے زمرے میں ہے؟ نہیں، یہ خطا یہ تو آپ کے اوپر ایک طرح سے ذمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی تو واجبات اور فرائض ہیں، یہ بھی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اچھا فجر اسپیسیفک کیوں کہا؟ کیونکہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت بتایا گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حلیۃ المتقین میں ایک روایت لکھی ہے کہ فجر کے بعد سونے کو امام باقر علیہ السلام مکروہ فرمایا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے کہ نہیں سونا چاہیے، کیونکہ رزق تقسیم ہوتا ہے اس وقت۔ ہمارے جواد بھی ہمارے تو لوگ ساری رات جاگیں گے، فجر پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے۔ تو یہ المیہ ہے، دیکھیں اس کو تھوڑا سا اپنے روٹین کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تمام اسباب آپ مہیا کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ کرم پہ آپ چھوڑیں، اللہ نے آپ کے رزق کا وعدہ کیا وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، کوشش یہ کریں کہ آپ قسمہ پرسی کی حالت میں کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ حسب حیثیت کسی سائل کو ضرور دیں، کیونکہ یہ درس حضرات اہل بیت علیہ السلام کا ہے کہ گھر میں خود بھی فاقی ہوں تب بھی جو ہے وہ آپ جو ہے سائل کو عطا کر رہے ہیں۔ مجھے چار میں سے یاد آ رہے ہیں کہ آیت کبھی لائے تو کبھی لے گئے روٹی، اس گھر سے فرشتوں کے بڑے کام چلے ہیں، اور واللہ رے تیری سخاوت یا فاطمہ زہرا فاقی بھی تیرے صبر کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ تو اس گھرانے کا واسطہ دیں، انشاءاللہ پروردگار بہن کی ساری مشکلات کو آسان الہی آمین، الہی آمین۔ جی سورہ دیکھیں، ہاں یہ جو رات ہوتی ہے نا، ہماری رات سے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے رات شروع ہوگی نا تو تاریخ چینج ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے نا۔ تو اگر آپ کل مغرب تک، یعنی آج مغرب سے لے کر کل شام تک اگر سکون چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سورہ واقعہ بتائی ہے۔ سورہ واقعہ آپ پڑھیں، اس سے برکت یہ ہوگی کہ کبھی بھی نہ آپ مشکل میں پھنسیں گے، نہ ہی آپ کے گھر میں کبھی فاقہ ہوگا، کیونکہ یہ نبی کی زبان سے ادا ہوا ہے نا۔ اور جیسا کہ تمام لوگوں نے بتایا کہ صدقہ تو، اور لیکن شرط یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ شرط ہے کہ وہ آپ دیں گے جو پسندیدہ ہے۔ آپ جب دے رہے ہوں تو آپ کو فیل ہو کہ ہاں آپ نے کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بارگاہ خداوندی میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے
کم نہیں ہوتا. آپ خدا کی بارگاہ میں دیتے ہیں, یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں یہ 10 روپے دے دوں گی تو میرے کم ہو جائیں گے. کم کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ خدا کی بارگاہ سے ریٹرن تو آپ کو خدا کی بارگاہ سے. اور یہاں پر وعدہ کیا ہے کہ 70 7 پہلے کا 7 نہیں, پھر کہا 700 نہیں, بلکہ خدا تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دے گا. تو یہ یقین کر لیں. اور یہ میرا آزمودہ ہے. جب مجھے لگتا ہے کہ میں فائنینشلی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہی ہوں, اور وہ میں ہوتی اس لیے ہوں کہ میں کہیں ہاتھ روک دیتی ہوں اپنا. اور جب میں نے دیکھا ہے مدیہ, جہاں ہاتھ روکیں گے نا, میں نے دیکھا ہے جہاں آپ نے ہاتھ روکا نا وہاں مال آنا رک جائے گا آپ کا. جہاں آپ نے بڑھانا شروع کیا, خدا آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے. پھر آپ یہ والا ہاتھ نہیں ہوتا, پھر آپ ہمیشہ دینے والے بن جاتے ہیں. تو دیتے رہیں. جو بھی مانگنے آئے نا, یہ نہیں سوچیں یہ تو بار بار آ جاتا ہے مانگنے کے لیے. شکر ادا کریں. حضرت جناب زین العابدین یہ فرماتے تھے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے, جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا نا, کہتے تھے کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس کے لیے خدا نے خود انتظام کیا ہے کہ اس بندے کو اس چیز کو لینے کے لیے سائل خود میرے گھر تک بھیجا ہے. تو یہ خدا کا رزق. اور یہ ہے کہ صدقہ تو کہ جو اور مشکل, جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اس وقت صدقہ دینا, دیں آپ. وہ امام متقیات کا قول ہے کہ وہ بہت افضل ہے. آپ دیکھیں نا جناب فاطمہ نے کیا ہے کہ روزے سے ہیں اور آپ نے اس وقت دیا ہے, تو وہ کیا پرائرٹی کہ خدا اس کو قرآن کی آیات میں بیان کر رہے ہیں نا. تو وہ مال دیں جو آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے. جس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں وہ دے کے دیکھیں آپ, حالات آپ کے انشاءاللہ بدلیں گے. ساتھ میں جیسے علامہ زامن صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی اعمال بھی شروع کرنے لگتے ہیں نا, جیسے آپ فرض کریں وظیفہ بھی آپ نے شروع کرنا ہے, تو آپ اس کا بھی پہلے صدقہ دیں and then you start doing it. ہم یہاں پہ وظائف بتاتے ہیں تو اکثر ظاہر ہے کہ ہم جب وظیفہ بتاتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں کہ ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ آپ نکال دیا کریں تاکہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے.